الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 45 تا 49 آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمہ کل ہو چکا تھا۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 45 تا 49 کا ترجمہ اور تلاوت کل ہو چکی تھی۔ یہاں سے صرف ترجمہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ میدان حشر سے متعلقہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے سے متعلقہ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اور جس دن ان لوگوں کو جمع کریں گے گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ۔ اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض عذاب جس کی ہم ان لوگوں کو دھمکی دے چکے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر ہماری ہی طرف ان لوگوں کا لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس کارروائی پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب آئے گا ان کا رسول فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ ہر امت کے لیے میعاد مقرر ہے، جس وقت ان کی مقرر کردہ میعاد آئے گی تو اسے مؤخر نہ کیا جائے گا ایک گھڑی بھی، تو وہ مؤخر نہ ہوگی ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی وہ آگے بڑھے گی۔ اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات میں دنیا کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا، جنہوں نے ظلم کیا اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کر، نبیوں کی تکذیب کر کر کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ دنیا کے اندر ہی وہ قومیں ہلاک ہو گئی، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی،
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، تو فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی بستیوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے علاقوں کو، کہ اللہ رب العزت نے ان کو مٹا دیا، ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ آج کھنڈرات کی شکل میں ان کے محلات موجود ہیں۔ مدین میں جائیں، حجر میں جائیں، آپ کو یہ ان علاقوں میں، مصر کے علاقوں میں آج بھی یہ کھنڈرات نظر آئیں گے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا، ان پر گرفت فرمائی اور دنیا میں وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم کو، 1300-1400 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ تقریباً 450 سال کے جس وقت تھے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور پھر تبلیغ کرنا شروع فرمائی۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور 950 سالوں میں جو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے تھے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے والے تھے، رب کی خدائی کو، اکیلے رب کی خدائی کو، اکیلے رب کی قدرت کو، اکیلے رب کی حاکمیت باری تعالیٰ کو قبول کرنے والے جو تھے، ان کی تعداد 950 سالوں میں 100 سے زائد بھی نہ تھی۔ 100 سے زائد بھی ان کی تعداد نہ تھی کہ جو 950 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ہم میں سے کسی کی عمر 950 سال نہیں ہے، بامشکل ہمارے بڑے جو جا چکے، بامشکل کوئی 100 سال کو پہنچتا ہے یا پہنچا ہوگا، ورنہ عمریں اتنی ہی ہیں اس امت کی، 70 سال 60 سال میکسیمم یہ عمر ہیں، اور ان عمروں میں لوگ اس دنیا فانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی 60 سال 70 سال، ہم اس میں اگر اللہ کو راضی کر لیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں، دونوں سنور جائیں، دونوں نکھر جائیں، پھر ہمیشگی کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دینا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یا تو پھر جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ موت کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اس جہاں کے ساتھ ہے۔ اس جہاں سے آخرت کی جہاں کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد موت کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمیشگی کی زندگی ہوگی، ایمان والوں کے لیے بھی اور بے ایمان والوں کے لیے بھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ گزشتہ قوموں پر میرا عذاب آیا، گرفت آئی، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عبرت کا نشاں بنا دیا۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر، اس کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں جو قیامت قائم ہونے کے بعد نفخہ ثانیہ پر، جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کر اٹھایا جائے گا، اور لوگ قبروں کے سے اٹھیں گے، لوگ جو ہے مٹی سے اٹھیں گے، جہاں جہاں اس کے جسم کے ذرات پھیل چکے ہوں گے، اللہ کے حکم سے وہ تمام کے تمام ہر انسان کے جسم کے ذرات جمع ہوں گے، وہ انسانی ڈھانچہ بن جائے گا اور انسان بن کر اٹھ کھڑا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے میدان میں، دربار میں پیشی ہوگی، اور میدان حشر کی طرف لوگ دوڑیں گے، اور یہ انسان جتنے بھی آئے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہوگا، ان سب نے جمع ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے۔
اللہ رب العزت اس کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یحشر حشر سے ہے، اور حشر کا معنی ہے اکٹھے ہونا، حشر کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ تو اللہ رب العزت ان کے اکٹھا ہوئے جانے کا ذکر فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اکٹھا فرمائیں گے۔ اب نیک بخت بھی بد بخت بھی سب کے سب میدان حشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور جس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس وقت ان کو یوں محسوس ہوگا کہ کأن لم یلبثوا، گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی۔ یہ کانا اصل میں کأنہم تھا، یہ کانا کا اصل میں کأنہم تھا، گویا کہ یہ لوگ لم یلبثوا نہیں ٹھہرے الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی۔ مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی جو 60 سال گزار کر آیا، 100 سال گزار کر آیا، 200 سال گزار کر آیا، 500 سال گزار کر آیا، 1000 سال بھی گزار کر آیا، تو وہ بھی یوں محسوس کرے گا کہ دنیا کے اندر وہ صرف ایک گھڑی، دنیا کے اندر صرف وہ ایک گھڑی نہیں ٹھہرا، ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرا، 1 ساعت، 1 منٹ، 1 سیکنڈ، یوں اسے محسوس ہوگا تھوڑے سے وقت کے لیے بھی میں نے دنیا میں وقت نہیں گزارا۔ آخرت کے مقابلے میں یوں محسوس ہوگا۔ اب یہ 60 سال، 70 سال، 100 سال گزارنے والا، 500 سال گزارنے والا قیامت کے دن کے مقابلے میں یوں محسوس کرے گا گویا کہ میں تھوڑی سی دیر بھی دنیا کے اندر نہیں ٹھہرا، تھوڑا سا وقت بھی میں نے دنیا میں نہیں گزارا، وہ یوں محسوس کرے گا۔ دوسری مفسرین نے تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں موت آ جانے کے بعد آگے جو زندگی ملتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے قبر کی زندگی، جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ دیکھیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس دھرتی پر آئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ قبروں میں موجود ہیں۔ کوئی دریا کے اندر ڈوب کر مر گیا، کوئی آگ میں جلا دیا گیا، اس کے جسم کے ذرات زمین میں پھیل گئے، اور کسی کو مٹی میں دفنا دیا گیا، تو اس کسی کو جانور اپنا نوالا بنا لے گیا۔ تو یہ وہ جہاں جہاں بھی انسان مرا ہے، جہاں جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات ہیں، اس کا وجود ہے، یہ سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی صورت میں انسان تھے جو اب تک آئے اور چلے گئے، جو اب تک آئے اور چلے گئے، اور ان اپنی اپنی قبروں میں موجود ہے۔ جو دریا میں ڈوب کر مر گیا اس کی قبر وہی ہے، جو مٹی جو زمین میں دفنا دیا گیا اس کی قبر وہی ہے، جس کو جانور نے اپنا نوالا بنا لیا اس کی قبر وہی ہے۔ تو یہ جہاں جہاں بھی اپنی قبروں میں موجود ہیں، یہ جب اپنی قبروں سے انہیں زندہ کر کر اللہ اٹھائے گا تو اٹھائے جانے کے بعد یہ یوں محسوس کریں گے کہ ہم برزخ کی زندگی میں ایک گھڑی بھی نہیں رہے، تھوڑا سا وقت بھی ہم نے برزخ کی زندگی میں نہیں گزارا، جیسا کہ آنکھیں بند ہوئی اور دوبارہ کھل گئی، یوں محسوس کریں گے، آنکھیں بند ہوئی اور دوبارہ کھل گئی تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی ہمیں معلوم محسوس ہوتا ہے کہ 1000 برس وہ دنیا میں رہ کر برزخ کے اندر وہ رہ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، جو مرنے والے تھے وہ مر چکے اور قبروں میں وہ موجود ہیں۔ ہمیں دنیا کا اندر یوں محسوس ہو رہا ہے، ان کے قبروں کو دیکھ کر، ان کے محلات کے کھنڈرات کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں دنیا کے اندر ان لوگوں کو مرے ہوئے، لیکن جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ زندہ مرنے والے زندہ ہو کر جب اٹھیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ ہم ایک گھڑی بھی برزخ کی زندگی میں نہیں رہے، ہم ایک گھڑی بھی قبر کی زندگی میں نہیں رہے، یوں محسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ
کہ گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے مگر دل کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا نانو ہے۔ سارے رشتوں کو یہ پہچانیں گے، لوگوں کو پہچانیں گے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان جس طرح دنیا کا اندر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس طرح میدان حشر میں جمع ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کو یہ لوگ پہچانیں گے، شناخت کریں گے، یتعارفون بینہم۔ اور اس وقت قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارہ اٹھایا، اس وقت کیفیت ان کو پتہ چلے گا، حقیقی نقصان، اصل خسارہ تو یہ تھا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا اندر اس نقصان کو ہم نے نقصان ہی نہ سمجھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی، کتنا بڑا نفع تھا جس کو ایمان کی دولت مل گئی، کتنا بڑا نفع تھا جس کو اعمال حسنہ کے کرنے کی توفیق مل گئی، کہ یہ کتنا بڑا اس کا نفع تھا دنیا کے اندر۔ اس نفع کا احساس قیامت کے دن ہوگا، اس نفع کا احساس میدان حشر میں ہوگا۔ اور جو یہ نقصان ہو رہا ہے ایمان نہ لانے والوں کا، اعمال حسنہ نہ کرنے والوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ عمل کرنے والوں کا جتنا بڑا یہ خسارہ ہے، جتنا بڑا یہ نقصان ہے، اس نقصان اور خسارے کا اصل احساس ہم لوگوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات سے دور رہنے والوں کو اس وقت ہوگا احساس جس وقت میدان حشر میں پیشگی ہوگی، جمع ہوں گے، اس وقت احساس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما كانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہ تھے، ہدایت یافتہ نہ ہوئے، حق کو قبول نہ کیا اور حق پر نہ چلے، نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو روح گردانی کرنے کی بنا پر باطل پر جمے رہے اور بطلان پر عمل کرتے رہے، تو آج اللہ رب العزت کی گرفت میں یہ لوگ آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے عذاب کا اصل عذاب، سب سے بڑا عذاب، جو اس وقت میدان حشر کے میں فیصلے جب ہوں گے کہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے، جو اس وقت جہنم میں جانے والے ہوں گے اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کتنا بڑا خسارہ ہم لوگوں نے پایا ہے، نقصان اٹھایا ہے، اس وقت ان کو احساس ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض عذاب، نَعِدُهُمْ، جس کی ہم ان لوگوں کو دھمکی دے چکے ہیں، جس کی ہم ان لوگوں کو دھمکی دے چکے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان لوگوں کا لوٹنا ہے۔ یہ مرجعہم اگر تو مصدر میمی ہے تو اس کا معنی ہے لوٹنا، اور اگر یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہے لوٹائے جانے کی جگہ۔ پھر اللہ رب اگر لوٹنا ہے یعنی میدان حشر کے طرف دوبارہ زندہ کر کر لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اور لوٹائے جانے کی جگہ یعنی میدان حشر۔ میدان حشر میں جس وقت یہ لوگ جمع ہوں گے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہوگا اس کاروائی پر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ کے فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو کرامن کاتبین، تمہارے دائیں کندھے پر تمہارے بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو۔ تم دن میں کیا کرتے ہو، رات میں کیا کرتے ہو، صبح میں کیا کرتے ہو، شام کو کیا کرتے ہو، اجالے میں کیا کرتے ہو، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، مجموع میں کیا کرتے ہو، اللہ رب العزت کے فرشتے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ تمہارا ایک عمل ایسا نہ ہوگا جو تمہارے اعمال میں لکھا نہ جا رہا ہوگا، گناہ بھی لکھا جا رہا ہے اور نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نیک تمہاری اس کاروائی پر کل قیامت کے دن گواہ ہوگا، اور اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال نامے کو دیکھو گے اور پڑھو گے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ فرما رہے اللہ رب العزت کے عذاب کا وقت ایک مقرر ہے، اللہ لوٹائے جانے کا وقت ایک مقرر ہے، نافرمانوں کے لیے گرفت اور عذاب کا وقت ایک مقرر ہے۔ اور اگر ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے کب مرنا ہے،
مثال کے طور پر اسے پتہ چل جائے 2025 میں مجھے موت آنی ہے، 2023 کا آخر میں مجھے موت آنی ہے، 12ویں مہینے کے آخری تاریخ کو مجھے موت آنی ہے، اگر ہر انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میری موت کب ہونی ہے تو اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہو جائے، دن گزارنا مشکل ہو جائے، صبح آنا مشکل ہو جائے، شام آنا مشکل ہو جائے، نوالا ایک اپنے حلق سے وہ اتار نہ سکے اس غم میں اور اس فکر میں کہ میری زندگی کے صرف 10 دن رہ گئے، میری زندگی کے صرف 10 منٹ رہ گئے، میری زندگی کے صرف 5 منٹ رہ گئے۔ اگر ہر انسان کو اپنی موت کا علم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ ہر انسان نے مرنا کب ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں تاریخ کی فلاں سن کو ہم دنیا کا اندر آئے ہیں، لیکن ہم میں سے یہ کسی کو نہیں معلوم، آج تک دنیا کا اندر کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھے اتنے دنوں کے بعد فلاں دل کا اندر فلاں وقت کا اندر فلاں حادثے کے سبب میں مجھے موت نے آنا ہے یا بیماری کی حالت میں مجھے موت نے آنا ہے، اس بات کا دعویٰ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے گا ہم آپ کو دکھا دے بعض عذاب جس کے ہم ان لوگوں کو دھمکی دے چکے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ تو اللہ رب العزت کہ کب موت نے آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ بتلا دے کہ بھئی کب اللہ رب العزت کا عذاب نے آنا ہے، تو لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، لیکن اللہ کے علم میں ہے عذاب نافرمانوں پر جس وقت آنا ہوگا اللہ کے علم میں ہے کب آنا ہے، اور موت ہر شخص کو جس وقت آنی ہوگی اللہ کے علم میں ہے کہ کب آنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سب لوگوں نے لوٹنا ہے، نیک بختوں نے بھی لوٹنا ہے، بدبختوں نے بھی لوٹنا ہے، اور اللہ رب العزت جو دنیا کا اندر آئے ہیں ان کے ایک ایک عمل پر گواہ ہے، اور کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو رکھ دیا جائے گا۔ آگے میرا اللہ فرما رہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ان لوگوں کی طرف اپنے پیغمبروں کی بعثت فرمائی، اور لوگ پیغمبر جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے وگرنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پیغمبروں نے نبوت جن کو ملی، رسالت جن کو ملی، نبوت جن کو ملی، اللہ رب العزت نے ان کو لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے دنیا کا اندر بھیجا کہ جو بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ راست کی طرف وہ لے کر آئے، تو انہوں نے دعوت دی اور لوگوں کو بلایا۔ تو جس طرح دنیا کا اندر آئے اور انہوں نے دعوت دی، اور کسی نے 100 سال تک دعوت دی، کسی نے 70 سال 60 سال تک دعوت دی، کسی نے 950 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ ان پیغمبروں کو جمع کرے گا، جس طرح انسان زندہ ہوئے پیغمبر بھی زندہ ہوں گے، پیغمبروں کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں پیش کرے گا اور پھر پوچھے گا بتاؤ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کیا تم نے وہ مقصد پورا کیا؟ پیغمبر کہیں گے جی ہم نے وہ مقصد پورا کیا، ہم نے لوگوں کو دعوت دی، ہم نے لوگوں کو آپ کی طرف بلایا۔ تو لوگ بہت سارے انکار کرنے والے ہوں گے کہ اے اللہ ہماری طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا، ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں پیش فرمائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا اے نوح یہ تو بتلا میں نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کیا تو نے اس مقصد کو پورا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی اے اللہ کے رسول، اے اللہ ضرور میں نے آپ کے بھیجے جانے کے مقصد کو پورا کیا، میں نے لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، اے اللہ میں نے تیری طرف لوگوں کو بلایا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن لوگوں نے میری بات کو نہ مانا، سوائے چند لوگوں کے باقی سب لوگ نافرمانی کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دلیل دو کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو نے دعوت دی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میرے پاس ثبوت اور دلیل اور گواہ، میرے پاس امت محمدیہ ہے، اللہ کے رسول، اے اللہ تیرا آخری پیغمبر ہے، تیرے آخری پیغمبر کی امت ہے، یعنی ہم لوگوں کو گواہ کے طور پہ پیش کریں گے۔ اب جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے وہ کہے گی اے اللہ یہ تو قوم، یہ نہ تو یہ آخری نبی اس وقت موجود تھا، یہ نہ یہ امت اس وقت موجود تھی، تو یہ گواہ کس طرح بن سکتی ہے؟ پھر اللہ رب العزت اس امت سے گواہی لیں گے کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، تو تم بتاؤ تم کس بنا پر کہتے ہو کہ
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو میں تبلیغ کی اور میری طرف لوگوں کو بلایا تو میری پہچان اور معرفت کرائی، تو تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے۔ پھر یہ امت کہے گی اے اللہ ہمارے واقعتاً ہم اس وقت موجود نہ تھے، لیکن ہمارے پاس آپ کا قرآن تھا، آپ کی کتاب تھی، آپ کے نبی تھا، آپ کے نبی نے ہمیں بتلایا، آپ کے قرآن میں ہمیں بتلایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں اور انہوں نے اس دھرتی پر 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی اور ان پر ایمان لانے والے سوائے 80-82 چند لوگوں کے سوا کوئی نہ تھا، اور پھر اس قوم پر عذاب آیا، نافرمانوں پر اللہ کی گرفت ہوئی اور وہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ پھر یہ وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ جب امت محمدیہ دلیل کے طور پر قرآن مجید کو پیش کرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گی کہ اللہ تیرے آخری پیغمبر نے ہمیں بتلایا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم خاموش ہو جائے گی اور وہ جھوٹے ہوں گے اپنے اس دعوے میں کہ ہمارے پاس کوئی نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے پیغمبر کو اس کیفیت کا، جب اللہ کے دربار میں پیغمبر آئیں گے تو بعض پیغمبر ایسے ہوں گے کہ ان پر ایمان لانے والے صرف 4 افراد، بعض ایسے ہوں گے کہ ان پر 2 افراد، بعض ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک بھی امتی نہیں ہوگا، یعنی ایمان لانے والا ایک بھی نہ ہوگا، اور اللہ نے ان کو رسالت دی، نبوت دی اور لوگوں میں تبلیغ وہ کرتے رہے، لیکن ایمان لانے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ سب سے زیادہ تعداد امت کی جو ہوگی وہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہوگی، اس امت محمدیہ کی ہوگی۔ سب سے زیادہ کثرت اختیار کرنے والی، ایمان لانے والی تعداد کے اعتبار سے اگر کوئی امت ہوگی تو یہ آخری امت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے کہ ایک عذاب گرفت کا ذکر وہ تھا جو دنیا کا اندر لوگوں پر آیا، اب ایک گرفت کا جو ہے منظر وہ ہوگا جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرنے کی صورت میں فرمائیں گے۔ تو اس وقت پیغمبر بھی جمع ہوں گے، لوگ بھی جمع ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جس وقت آئیں گے ان کے رسول یعنی امتوں کے رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے پیغمبروں سے کہ کب ہے یہ وعدہ، یہ عذاب کا، یہ گرفت کا، یہ قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو آپ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کب ہوگی قیامت، کب ہوگا عذاب، کب ہوگا حساب و کتاب، کب ہوگا یہ حشر نشر، یہ آپ سے جو پوچھتے ہیں آپ ان کو بتلائیے کہ لا املک لنفسی ضرا، میں تو اپنی ذات کے لیے ضرر کا بھی مالک نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں، نہ ہی میں اپنی ذات کے لیے نفع کا مالک ہوں، یعنی مجھ میں فی نفس ہی نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی طاقت ہے، میں نہ اپنے آپ سے تکلیف کو دور کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے آپ میں نفع کو حاصل کر سکتا ہوں، میرے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو جب مجھ میں اتنی بھی مجھے اختیارات نہیں ہے میرے پاس نفع کے نہ نقصان کے، تو یہ سارا اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو یہ اللہ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ لوگ جو تم لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ اللہ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کسی کو نفع دے کسی کو نقصان دے، قیامت کب ہوگی کب نہیں ہوگی یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے میعاد مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جس وقت وہ میعاد آئے گی، فلا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، پھر وہ میعاد وقت مقررہ نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکے گی نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکے گی۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ قیامت 2025 میں آئے گی یا 2030 میں آئے گی یا 2040 میں آئے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو جب آئے گی وہ آ کر رہے گی، وہ اللہ کے علم میں۔ اللہ نے ان لوگوں میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتلائی ہے کہ قیامت کے لیے یہ نشانیاں جب پوری ہوں گی تو سمجھ لو اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی قیامت کی وہی تھی کہ آخری زمان جب پیغمبر آ چکے تو سمجھ لو اب قیامت قریب آ چکی۔
آخری زمان پیغمبر قرآن جب یہ آ چکا تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی. اب یعنی زیادہ وقفہ نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے قیامت کے درمیان اور ہمارے درمیان. یہ آخری امت پر قیامت قائم ہونی ہے، نافرمانوں پر قیامت نے آنا ہے. نیک بخت دنیا سے جا چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، دجال نے بھی آنا ہے، امام مہدی نے بھی آنا ہے، دجال کا قتل ہونا ہے، یاجوج ماجوج قوم آئے گی اور اس کے بعد جو ہے قیامت قائم ہوگی. تو یہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، اس قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کس دن آئے گی اور کب آئے گی، کتنا وقت باقی ہے اور کن حالات میں آئے گی، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنے جب تک وہ زندہ ہے اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے. نہیں معلوم، کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اب سے 2 منٹ کے بعد مر جاؤں گا، 10 منٹ کے بعد مر جاؤں گا، اتنے وقت تک میں زندہ رہوں گا، 1 دن تک میں زندہ رہوں گا، 2 دن تک میں زندہ رہوں گا. کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جب دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی موت کی خبر ہی نہیں ہے، لہٰذا ہر آنے والی گھڑی سے پہلے اپنی موت کی فکر کرے، تیاری کرے، توبہ طائب ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مبادہ وقت آ جائے موت کا، پھر توبہ کرنا چاہیں توبہ قبول نہ ہو، حالت نزاع کی کیفیت طاری ہو جائے، توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہ ہو اور توبہ کرنے کی توفیق نہ ہو، اور حالت کفر میں موت آ جائے، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں ایمان ہی کی حالت میں مروں گا. لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، اعمال حسنہ سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کام کرو گے ویسے ہی آخری اس کے زندگی کے لمحات ہوں گے. اگر دنیا داری کے چکر میں پڑ کر معصیت اور گناہ کر کر شیطانی راستے پر چل کر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو پھر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے موت کے وقت کلمے کی بھی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی. ہاں، قرآن تلاوت قرآن کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزرے گی تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے اللہ خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.